ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ ایران کے ساتھ امن معاہدے پر آج دستخط ہو جائیں گے۔ ایرانی حکام کے مطابق مذاکرات کار پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ اتوار کے روز کسی بھی معاہدے پر دستخط کا کوئی امکان موجود نہیں اور امریکی بیانات زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے۔ پاسداران انقلاب نے موقف اختیار کیا کہ اس نوعیت کے دعوے سنجیدہ سفارتی عمل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جبکہ ایرانی فوجی ذرائع نے ٹرمپ کے بیان کو سیاسی تشہیر اور میڈیا توجہ حاصل کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ معاہدے کے بعد آبنۂ ہرمز کھول دی جائے گی اور خطے میں کشیدگی کم ہو جائے گی۔ تاہم ایران کی تردید کے بعد دونوں ممالک کے موقف میں واضح تضاد سامنے آ گیا ہے۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہوں اور ان کے مبینہ علاقائی و عالمی روابط پر تشویش ایک بار پھر سامنے آ گئی ہے۔ عالمی جریدے دی ڈپلومیٹ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں مختلف دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی اور ان کے درمیان تعاون خطے کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ واضح خدشات اور شواہد کے باوجود عالمی برادری مؤثر اقدامات کرنے میں ناکام رہی ہے، جبکہ بعض ممالک کے سیکیورٹی ادارے صورتحال پر شدید تشویش رکھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق افغانستان میں شدت پسند عناصر کے لیے محفوظ پناہ گاہوں کی موجودگی خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ رپورٹ میں عالمی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے زیادہ مؤثر اور عملی اقدامات کرے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مفاہمتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے امریکہ ایران مفاہمت کو خطے کے امن و استحکام کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا، جبکہ سعودی وزیر خارجہ نے مذاکراتی عمل میں پاکستان کی سفارتی کاوشوں کو سراہا۔ دونوں ممالک نے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ پیش رفت خطے میں پائیدار امن اور استحکام کا باعث بنے گی۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے بھی رابطہ کیا اور امریکہ ایران رابطوں کے مثبت اور جلد نتیجہ خیز ہونے کی امید کا اظہار کیا گیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدے کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاہدہ خطے میں پائیدار اور دیرپا امن کے قیام کا باعث بننا چاہیے۔ برطانوی وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق سٹارمر نے زور دیا کہ معاہدے کا مقصد صرف فوری کشیدگی کا خاتمہ نہیں بلکہ مستقبل میں امن اور استحکام کو یقینی بنانے والا فریم ورک ہونا چاہیے۔ برطانیہ نے ممکنہ امن معاہدے پر عمل درآمد میں تعاون اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مشرقی وسطی کی صورتحال، ایران کے ساتھ سفارتی رابطوں اور آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی بحالی پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ سفارتی کوششوں پر اتفاق کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ ہفتے فرانس میں ہونے والے G7 اجلاس کے موقع پر متحدہ عرب امارات، مصر اور قطر کے رہنماؤں سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے۔ رپورٹس کے مطابق ان ملاقاتوں میں ایران کے ساتھ جنگ بندی مذاکرات، خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی بحالی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ انہی اہم موضوعات کے باعث تینوں ممالک کے رہنماؤں کو خصوصی طور پر اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات میں جنگ کے خاتمے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹانے کے ممکنہ منصوبے پر بھی غور کیا جائے گا، جبکہ برطانیہ اور فرانس نے بھی اس مشن میں تعاون کی دلچسپی ظاہر کی ہے۔ ادھر امریکہ اور پاکستان نے جنگ بندی معاہدے پر جلد دستخط کی توقع ظاہر کی ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ معاہدہ آئندہ چند روز میں متوقع ہے۔ وفاقی حکومت اور پنجاب کے درمیان صوبائی محاصل میں ممکنہ کٹوتی کے معاملے پر مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاق نے 1000 ارب روپے کی کٹوتی کی تجویز پیش کی ہے، جبکہ پنجاب حکومت نے 600 سے 700 ارب روپے کے درمیان کٹوتی کی اپنی تجویز دی ہے۔
نیشنل اکنامک کونسل کے اجلاس میں صوبوں سے اس معاملے پر رائے طلب کی گئی، تاہم کسی حتمی فیصلے کی بجائے مشاورت کا عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیر کے روز وفاق اور پنجاب حکومت کے نمائندوں کے درمیان اہم مذاکرات ہوں گے، جبکہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے درمیان بھی رابطے کا امکان ہے۔ فنڈز میں ممکنہ کٹوتی اور صوبائی مالی معاملات پر دونوں حکومتوں کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ FIH پرو ہاکی لیگ میں بیلجیم نے پاکستان کو 1 کے مقابلے میں 7 گول سے شکست دے دی۔ میچ کے تیسرے کوارٹر تک مقابلہ 1-1 سے برابر تھا، لیکن چوتھے کوارٹر میں میزبان ٹیم نے شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے مزید 6 گول کر کے بڑی کامیابی حاصل کی۔ پاکستان کی جانب سے رانا وحید نے واحد گول سکور کیا، جبکہ بیلجیم کے ٹوبائس بیکن نے 2 گول کیے۔ یہ پرو لیگ میں پاکستان کی مسلسل 9ویں شکست ہے۔ میچ بیلفوس ہاکی ارینا میں کھیلا گیا، جہاں بیلجیم نے آغاز ہی میں دباؤ برقرار رکھا اور آخر میں یک طرفہ فتح اپنے نام کر لی۔ پاکستان اپنا اگلا میچ آج اسپین کے خلاف کھیلے گا۔